ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 90 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج یہ سورت مکمل ہو جائے. 200 لیکچرز بھی پورے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی سورت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل سورت الاسراء بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. سورہ بنی اسرائیل میں اب ایک اور امپورٹنٹ مضمون آ رہا ہے. ہم نے الحمدللہ اس سورت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، جتنے تفصیل کے ساتھ اس کی آیات کو ڈسکس کیا ہے. آج بھی چند ایک ٹاپکس آئیں گے، ان میں ٹاپ آف لسٹ یہ ٹاپک ہے جو آیت نمبر 90 سے آنورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ بہا دو، یعنی ہمارے سامنے چشمہ بہا کے بتاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اب یہ کنٹینیوس 9 معجزات کا ذکر آئے گا جو میں نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ اپنے پبلک سیشنز کے اندر بھی ذکر کیا کہ یہ وہ 9 معجزات تھے منہ بولے جو کافر ڈیمانڈ کرتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جس طرح اگلے انبیاء سے بھی معجزات ڈیمانڈ کیے گئے اور جب وہ معجزات دکھائے گئے اس کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر قوم کی ڈیمانڈ کے اوپر کوئی معجزہ دکھایا جائے گا پھر اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہے. یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ پرینک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح کی غلط بیانی کی پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ منہ مانگا معجزہ نہیں دکھایا گیا.
ادروائز کئی صحابہ کرام آج رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، انکار کرنے کے اوپر تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے منہ بولا معجزہ دکھایا، اونٹنی پہاڑ میں سے نکلی، اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف صالح علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا بلکہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور 3 دن کے بعد پھر عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں معجزہ عام روٹین سے ہٹ کر تھا۔ عام روٹین میں انبیاء کے معجزات فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی پھینکنا اور وہ ایک اژدہا بن جانا، پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدل جانا، یہ ایک معجزہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والا ہے۔ اس طرح کے کئی معجزات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آنا، اس قسم کے کئی معجزات ہیں، لیکن وہ دعوے نبوت والے نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے نبی کے کیس میں دعوے نبوت کا جو معجزہ ہے وہ ہے سورۃ العنکبوت میں مینشن ہوا قرآن پاک، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک یہ ڈفرنس ہے کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ذرا ڈفرنٹ ہے۔ دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا، پتھروں کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں، پانی میں غرق کیے جانے کی شکل میں۔ لیکن ہمارے نبی کے کیس میں یہ عذاب اس طرح نہیں آیا۔ انکار یہاں بھی ہوا لیکن عذاب آیا، صحابہ کرام کی تلواریں مسلط ہو گئی مشرکین عرب کے اوپر، اور وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ لہذا قرآن اور قتال یہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں جو اگلے پیغمبروں سے ہٹ کر ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین، جنت میں جانے والے لوگ قیامت کے دن میری امت سے ہوں گے، اور وہ بھی بخاری مسلم میں آیا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی وجہ سے۔ اب یہ وہ 9 معجزات ہیں، وہ اللہ نے پورے نہیں کرنے تھے۔ سورۃ العنکبوت میں آ گیا ان کے لیے کافی نہیں کہ قرآن معجزہ ہے، وہ کہتے تھے ہماری مرضی کا معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ مرضی کا معجزہ دکھانے کے بعد عذاب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن ان کے حق میں بہتر سمجھا کہ انہیں منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے۔ سورۃ الانبیاء کے تو سٹارٹ میں آگے چل کر آئے گا کہ اگر ہم انہیں منہ مانگا معجزہ دے بھی دیں، وہاں تو یہ الفاظ ہیں کہ اس نبی کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے، یعنی مردوں کا زندہ کرنا، لاٹھی کا سانپ بن جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ تو اللہ کو تو پتا تھا انہوں نے ماننا کوئی نہیں، لہٰذا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر معجزہ نہ دکھایا جائے۔ اب مجھے بتائیں، جس پیغمبر کو اگلے انبیاء کے معجزات نہیں دیے گئے، اس پیغمبر کے امتیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردوں کو زندہ کیا، اس سے بڑا پلانٹ ارتھ کے اوپر نہ کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے نہ کوئی گستاخی ہو سکتی ہے، کیونکہ اولین ذمہ داری رسول اللہ کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچاتے، اور وہ سب سے زیادہ حقدار تھے کہ رسول اللہ کی ٹینشن اللہ تعالیٰ دور کر دیتا اور لوگ ایمان لے آتے۔ یہاں پہ انہوں نے مشہور کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے کمبی ازنی کہہ کے مردہ زندہ کر دیا، مرغی کھا رہے تھے یا کوئی مرغا کھا رہے تھے، ہڈیوں پہ انہوں نے کمبی ازن اللہ کہہ کے مرغے کو زندہ کر دیا۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں 9 معجزات کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے جواب میں تم یہ کہہ دو کہ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہیں۔ اور سورۃ الانعام میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں
کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، تم کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آؤ، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے، اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو۔ اتنے سخت الفاظ ہیں۔ غصہ کافروں کے اوپر ہے، ظاہر ہے نبی اسلام کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، حضور کی تو شفقت تھی کہ چلے یہ جو کچھ کہتے ہیں دکھائی دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، ان لوگوں کے پیچھے ہم نے اپنا پلان چینج نہیں کرنا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی ہم آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اب یہ 9 معجزات آ رہے ہیں، ان سے ملتی جلتی بات بھی اگر آپ کسی بابے کے بارے میں دیکھیں تو سمجھ لیں کہ کہانی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ 9 معجزات میں ساری کہانیاں فارغ ہو جائیں گی۔ 8 بابوں کی 8 کہانیاں، یہ ایک یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں نے 8 مشہور کہانیاں لی ہیں اور ان کا کمپیریزن نبی علیہ السلام کی ذات، قرآن اور سنت کی روشنی میں کروایا اور ثابت کیا کہ سب فراڈ ہے۔ پہلا معجزہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے کوئی چشمہ نہیں بہا دیتے، او تکون لک جنۃ من نخیل، یا تمہارے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا، وعنب، یا انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر اس باغ کے درمیان ہمارے سامنے تم نہریں رواں کر دو، یعنی اشارہ کرو انگلیوں سے اور اس طریقے سے اس میں نہریں رواں ہونی شروع ہو جائیں، بس پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب یہ ڈیمانڈ ختم نہیں ہوئی، آگے تو اس سے بھی مشکل باتیں آ رہی ہیں۔ مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن عام فزیکل فینومینا میں اس سے مشکل معجزات ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا تم آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا نازل کر دو جیسا کہ تمہارا زوم ہے، اردو میں ہم زوم بولتے ہیں، عربی میں زام، تمہارا گمان ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، تو اس قسم کا کوئی ٹکڑا برسا دو، عذاب کی شکل میں ہو سکتا ہے، جذباتی لوگ کہہ رہے ہو، یا اس شکل میں کہ کوئی اسی وقت بادل آئے اور ہم پر برسے، ہمیں یقین آ جائے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ اللہ کے بندو، قرآن کی تو دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو غیب میں بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، اگر اللہ ہی سامنے آ گیا پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر بن جائے، یعنی کہ اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا۔ جو علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ہمارے پیر بھائی نے بتایا کہ ہمارے پیر صاحب نے ایک دفعہ حجامت کروانی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اللہ سے پیسے مانگے، تو درخت، اس کے پتے، اس کی جڑیں، تنے سب سونے کا بن گیا۔ پیسوں کی بجائے وہ نگاہ مار کے اپنی زلفیں کاٹ لیتے، جو نگاہیں مار کے پورے پورے شہر برباد کر دیتے ہیں، ان سے بال نہیں کاٹے جاتے، نہ وہ کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر سکتے ہیں۔ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ کافر کہتے تھے کہ آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، نبی علیہ السلام کو تو سونے کا گھر کوئی نہیں دیا گیا۔ پھر سورہ التوبہ میں تو یہاں تک آیا کہ جب غریب لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم بھی غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی سواری مقرر کر دیں، ہمارے پاس تو اتنی خریدنے کی استطاعت نہیں ہے۔ آیت نمبر 92 سورہ التوبہ۔ تو اے نبی، یہ لوگ تم سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں جب تم ان سے کہتے ہو نا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہیں کوئی زیادہ راہ دے سکوں یا کوئی سواری، تو یہ اس حال میں تم سے واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ آپ کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر شامل نہیں ہو سکے گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
1000 دینار یا 700 دینار دیے یا اونٹ دیے، لشکر تو بھائی 30,000 کا ہے جو گیا ہے، ان کے لیے وہ پورا ہو جاتا تو بڑی بات تھی، اور لوگوں کو کیسے شامل کیا جاتا؟ 700 اونٹ 30,000 بندوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، جبکہ ان اونٹوں میں سے ایسے اونٹ بھی ہیں جن کو آپ نے نہر کر کے ان کا گوشت بھی کھانا ہے۔ سواری تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ ابھی بھی یہ جو 30,000 کا لشکر گیا تھا ان میں سے اکثر پیدل ہی تھے، چند ایک لوگ جن کے پاس اپنے گھوڑے تھے تو وہ گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے تو کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو ان کے امتیوں کے بارے میں کلیم کرنا اور پھر ان بابوں کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ بابوں سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں نا، بیسیکلی یہ نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے، نبی کے سامنے تو ظاہر کوئی نہیں ہوا، اور نبی کے نام کے اوپر ان سے ظاہر ہو گیا۔ کتنی بڑی کہانیاں۔ پھر یہ کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا ہے کہ جی اگلے انبیاء کو جتنے معجزات دیے گئے تھے نا وہ ہمارے نبی کو دے دیے گئے، ایک تھیوریٹیکل جملہ، لہذا ثابت ہو یا نہ ہو، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا لہذا ہم ایزیوم کریں کہ نبی علیہ السلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہوگا یا وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نہ میرے بھائی، اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، ورنہ مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ معجزہ رسول اللہ کے حق میں کیسے ثابت کرو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ادھر آ کے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اینٹی وینم الزامی پھکی والا جواب ہے۔ باقی تو بنا لو گے، یہ کیسے بناؤ گے؟ سورہ مریم میں ہے کہ اے مریم ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں کہ تمہیں بغیر خاوند کے ہم نے اولاد دی ہے، روح من ہے، سورۃ النساء میں آیا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش تو معجزانہ طور پر نہیں ہوئی جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی ہوئی، تو یہ والا معجزہ تو نہیں دیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے، آج تک زندہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوا، تو کیا یہ معجزہ بھی ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ سارے جذباتی جملے ہیں بھائی۔ اوورآل فضیلت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ ہو سکتا ہے بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک پیغمبر کو زیادہ فضائل دیے ہوں کسی ایک خاص فیلڈ کے اندر، جس طرح کے جو فزیکل معجزات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایکسٹراآرڈنری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے اور کسی پیغمبر سے نہیں کیا اس دنیا پہ۔ شب معراج ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بخاری مسلم میں آیا قیامت والے دن سب ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، یہاں ابراہیم علیہ السلام سب پہ بازی لے گئے۔ اس طرح مختلف انبیاء کے لیے مختلف کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال، عمر کے اعتبار سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹراآرڈنری فضیلت عطا فرما دی۔ ہر پیغمبر کے لیے ڈیفرنٹ ہے، اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کی ہے، لیکن یہ اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں یہاں جمع کی جائیں، اور نہ صرف یہاں جمع کی جائیں بلکہ آگے ٹریول کروائی جائیں۔ سب کی سب یہ کہانی ہے جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یا تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، او ترقا فی السماء، یا تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر بتاؤ، یعنی ہمارے سامنے اوپر جاؤ یوں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہمارے سامنے جب تک تم آسمان سے ایک کتاب لے کر نازل نہیں ہوتے جسے ہم پڑھ سکیں، اس وقت تک تمہیں ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی صرف چڑھنے کو نہیں بلکہ ہمارے سامنے کتاب لے کر نازل ہو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام سورۃ الحجر میں کہا کہ اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظروں پہ جادو ہوا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادوگر ہے۔ اگلا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ پھر تسی یہ گل کرنی ہے، اس کے بعد تم نے یہ لیم ایکسکیوز رکھ دینا ہے۔ دل بےمان تے اجتاں ٹھہر، یعنی دل اگر بےمانی پر اترا ہو تو پھر
جھوٹے بہانے بے شمار ہوتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ حق کا ڈینائل کر سکتے ہیں. اچھا، بعض جو بے وقوف ہے نا، جو احادیث کو نہیں مانتے، واقعہ معراج کے منکر ہیں، وہ اس آیت سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں، کافروں نے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں، اور آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ کتاب لے کر نازل نہ ہو. تو اس کے جواب میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں. تو واقعہ معراج میں تو آپ مان رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے تھے. یہ ان کی سمجھدانی آپ دیکھیں. واقعہ معراج میں جو ہم مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے تھے، تو وہ کسی کے سامنے نہیں چڑھے تھے، صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، وہ سب کچھ برزخی ہوا ہے. لہذا یہ والا معجزہ نبی علیہ السلام کے کیس میں واقعہ معراج کے حوالے سے کوئی ٹکراتا نہیں. واقعہ معراج میں نبی علیہ السلام لوگوں کے سامنے آسمان پہ نہیں چڑھے، وہ برزخی معاملہ تھا، وہ برحق ہے، اس سے کوئی نہیں ٹکراتا. یعنی وہ خام خواہ آیات کو جوڑ کے نا ادھر سے ایک جملہ اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، اور اپنی سمجھدانی بیچ میں فٹ کی اور ایک رزلٹ نکال دیا. اب یہ 9 چیزیں ڈیمانڈ ہوئیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اے نبی تم فرماؤ کہ پاک ہے میرا رب، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر اور رسول. یعنی میں بھی ایک انسان ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چلتا ہوں. یہ جو تم اتنی بڑی بڑی چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہو نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اور میں رسول ہوں، پیغام لے کر آیا. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں، وہ چاہے گا تو دکھا دے گا. اس کی آپ نمائندہ مثال دیکھیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انبیاء خود معجزات کر کے دکھاتے ہیں، انبیاء کرام خود معجزات نہیں دکھا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی معجزہ ظاہر نہ کرے یا خود پرماننٹلی اٹیچ نہ کر دے. جس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز اٹیچ تھی کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. نمائندہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ایک درخت کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی کئی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو فرمایا اسے نیچے پھینک. نیچے پھینکا، سورہ طٰہٰ کے اندر آیا، سورۃ القصص میں وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، بڑی شکل کا سانپ. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خوف کھا کر وہاں سے بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اب مجھے بتائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا ہوتا تو بھاگتے؟ اس کے بعد تو کبھی نہیں بھاگے. پہلی دفعہ کیوں بھاگ گئے؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. جس طرح ایک چھوٹا بچہ جب پہلی دفعہ ماچس کو تیلی لگاتا ہے نا، ایک دم آگ نکلتی ہے نا، تو پہلی دفعہ جب ایکسپیرینس ہوتا ہے نا کسی بچے کا، وہ ایک دم ڈر جاتا ہے، اس کے بعد نارمل ہو جاتا ہے. یہ ایک میں نے دنیا سے آپ کو ایک مثال دی ہے. پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور جب وہ ایکسپیرینس میں آتا ہے اس کے بعد ایک نارمل چیز. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ ایکسپیرینس تھا کہ اس سے میں اژدہا بنا سکتا ہوں. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہاں پہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دل میں گھبرا گئے. کیوں گھبرائے تھے؟ اژدہا بنا کے رسیوں کو کھا جاتا. وہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ پھینک. ان کو یہ تو پتا تھا کہ میں پھینکوں گا نا یہ بھی ایک سانپ بن جائے گا. جادوگروں نے بھی سانپ بنائے ہیں، تو میرا اور جادوگروں کا فرق ہی کوئی نہیں رہے گا. میں بڑا جادوگر ڈکلیئر ہو جاؤں گا، وہ چھوٹے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، کہ وہ بڑا سانپ ان سارے چھوٹے سانپوں کو کھا جائے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ وہ ڈرتے نا. اس میں الفاظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ وہ رسیاں سانپ نظر آ رہی ہیں، میں بھی کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کام تو اس نے بھی کر دیا. وہ تو اللہ نے فیصلہ کیا. پھر اگلا سٹیپ دیکھیں. جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج ہے اور سامنے سمندری جھیل ہے. یہ کئی ایک جھیلیں تھیں مصر کی صحرائے سینا کے اندر.
جن کو بعد میں جوڑ کے نہر سوئس بنائی گئی، گریٹ برٹن نے بنا دی تھی. بیسیکلی سمندری جھیلیں تھیں جنہیں کراس کیا جاتا تھا، اس کے بعد تھوڑا خشکی کا ایک پیچ آیا، پھر یہ پھر آئیڈیا آیا گریٹ برٹن کو، انہوں نے وہ سارے خشکی کے پیچ توڑ کے وہ سیدھی ایک نکالی، اور آج دیکھ لیں دنیا کی لائف لائن ہے، وہ اربوں ڈالر کی کمائی ہے مصر کی. مصر کچھ بھی نہ کمائے، صرف نہر سوئس سے جو ان کو ریونیو مل رہا ہے. پاکستان کی اگر نہر سوئس کوئی ثابت ہو سکتی ہے تو سی پیک کا منصوبہ ہے، اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے، ہمارے لیے ایک خشکی کی نہر سوئس ہے. تو وہ سمندری جھیل جو تھی اسے وہ عبور کر رہے تھے، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، سامنے سمندری جھیل. ساتھیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مروا دیا نا. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا میں اب کیا کروں. قرآن میں آتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس عصا کو مارو پانی کے اوپر. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا کہ بھئی یہ عصا تو سانپ مان سکتا ہے، اس ٹائم تو ہمیں پل کی ضرورت ہے یا کشتی اور جہاز کی ضرورت ہے، یا ایسا بڑا سانپ چاہیے جو ہم فرعون کی فوج کے اوپر پھینکے وہ ساری فوج کو کھا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. انہوں نے کوئی کرامت بنانی ہوتی تو اس طرح بناتے ہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا، فرعون کی فوج سوٹیا، ساری فوج نو کھا گیا. قرآن میں اگر نہ آیا ہوتا تو انہوں نے یہ والی ایک سٹوری بنا لینی تھی. ادھر سٹوری پھر بدل گئی، ایک نئی شکل اس عصا کی نظر آئی. جب مارا تو پانی میں راستہ بن گیا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ پانی پھٹا اور دونوں طرف اس طرح ہو گیا جس طرح بڑے بڑے پہاڑ. ظاہر ہے کہ سمندر ایٹ لیسٹ وہاں پر کم سے کم بھی ہوا تو کم از کم 300-400 فٹ تو گہرا ہوگا، کوئی عام جھیل تو نہیں تھی. بہت ماٹھا سمندری جھیل والا معاملہ بھی ہو نا 100 فٹ سے کم نہیں ہوتا. تو 100 فٹ اگر پانی یوں نکال کے 100 فٹ کا پہاڑ اس طرف اور 100 کا اس طرف، بندہ خوف کھا جاتا ہے. یہ عام جو ہمارے مینار ہیں مسجدوں کے یہ 40-50-60 فٹ تک ہوتے ہیں، 100 والا تو کوئی ہوتا ہے. آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا سمندر کا، اور وہ سمندری جھیل کو چھوٹی نہیں، کئی کلومیٹرز پہ ہوتی ہے، اور اس طرف بھی، اور درمیان میں راستہ بن گیا. چل پڑے ہیں. وہاں پر فرعونیوں کی مت ماری گئی کہ جس شخص نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے اب تو ایمان لے آئے، لیکن توفیق نہیں ملی ان کو. اس سے بڑی بیوقوفی وہ بھی اس راستے میں چل پڑے. یہ بھی نہیں ان کے دماغ میں آیا کہ یار جس بندے یہ راستہ بنایا ہے وہ اس راستے کو ختم بھی کر سکتا ہے، ہمیں ڈبو دے گا. نہیں، مت ماری گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا اب یہ ڈبوئے جائیں گے. وہ تو قرآن میں ہے موسیٰ یہ نہ ہو کہ اب تیرا دل نرم پڑ جائے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیرے مخالفین اب ڈبوئے جائیں گے، اب ہم سے تم نے دعا بھی نہیں کرنی ان کے حق میں. ہاں، کیونکہ نبی بہرحال رقیق القلب ہوتا ہے. وہی ہوا، وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. تو یہ معجزات اس طریقے سے جو ظاہر ہوتے ہیں وہ انبیاء کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم فرما دو میں بشر ہوں، میرا رب پاک ہے. قل سبحان ربی، پاک ہے میرا رب. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بشر ہوں، رسول ہوں. یعنی میرا رب پاک ہے، جو تم شرک اس کی طرف منسوب کرتے ہو اور جو تم دھونس سے اس سے معجزات طلب کرتے ہو، اس کی شان بلند ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی مرضی سے چلے گا، اور میں اس کی طرف سے ایک بشر ہوں، رسول ہوں. یہ آیت بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام ایز فار ایز اسپیشی از کنسرنڈ آپ بشر تھے. آپ نور ہدایت ہیں، قرآن بھی نور ہدایت ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی اسپیشی جو ہے وہ بشر ہے، انسان. اس کو مزید اللہ تعالیٰ اگلی 2 آیات کے اندر کھول رہا ہے یہ بشر والے عقیدے کو. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے بعد اس کے کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے، ایک بات تھی جو انہیں ایمان لانے سے روک دیتی تھی جبکہ ہدایت ان کے سامنے ہوتی تھی. الا، مگر یہ کہ ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول، کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا. اب دیکھیں
کتنی عجیب بات ہے. دو آپشن تھے نا, یا فرشتہ رسول ہوتا یا انسان ہوتا. اگر فرشتہ رسول بنایا جاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پھر اسی مغالطے میں پڑ جاتے. پھر انہوں نے پتا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا یہ تو فرشتہ ہے, یہ تو نور ہے, نہ اس کی بیوی نہ بچے نہ کھاتا پیتا ہے, اسے کیا پتا کہ بھوک ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اتنے میڑیاں دی لسٹ تیار بیٹھی ہوئی سی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیغمبر نہیں بنایا انسانوں کے لیے. ویسے فرشتوں میں پیغمبر ہیں, اور انبیاء کے پاس بھی جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں, لیکن ہماری ہدایت کے لیے جس کو پیغمبر بنایا وہ انسانوں میں سے. اب انسانوں میں سے بنایا تو انہوں نے کہا کہ جی انسان ہماری طرح کا, اسے بھی آپ نے رسول بنا دیا. ادھر تو صرف ایک بہانہ تھا نا, لیکن باقی سارے بہانے ایڈریس ہو گئے کہ انسان ہی انسان کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے. انسان جن تکلیف سے گزرتا ہے اس کے ماننے والے ایٹ لیسٹ یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو بھی ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا. نبی الاسلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی, تکلیف سے گزرنا پڑا. خندق کے موقع کے اوپر صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ, پیٹ کو تسلی دینے کے لیے. رسول اللہ نے 2 باندھے ہوئے. ٹھیک ہے, ساری تکلیفیں. بخاری مسلم میں آیا کہ مجھے تم میں سے 2 صحت مند جو مرد ہیں ان کے برابر اکیلے سر درد ہوتا ہے. نبی الاسلام کو سر درد اتنی تکلیف سے ہوتا تھا. ایک بندے کا سر درد بھی برداشت نہیں ہوتا, ڈبل کر دیا جائے تو آپ ذرا امیجن کر سکتے ہیں. احد کے موقع کے اوپر نبی الاسلام کے دانت شہید ہوئے, خون نکلا, بے ہوش ہو گئے, شہادت کی افواہ پھیل گئی. طائف کے موقع کے اوپر اتنا خون مبارک نکلا کہ مبارک جوتیاں خون سے بھر گئیں. بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا. صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ اوجڑی لا کر اونٹ کی سجدے کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر رکھ دی گئی. بخاری میں یہ بھی رپورٹ ہوا کہ آپ کے گلے میں چادر ڈالی گئی, اس زور سے کھینچی گئی کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر نکل آتی. یہ ساری تکلیفیں آپ کو کاٹنی پڑی, بھوک کی, پیاس کی, خون نکلنے کی. یار اندازہ کریں, 2 بچیوں کو تو طلاق ہوئی, ٹوٹل 4 بچیاں تھیں, ان میں سے 3 کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. جوان شادی شدہ, اور ایک جو بچ گئی اس کو بھی بتا دیا گیا کہ 6 مہینے بعد اس نے فوت ہو جانا ہے, اور اس کے جو بچے ہیں حسن و حسین وہ بھی شہید کیے جائیں گے. پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2 مہینہ, 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے. چولہا نہیں جلتا تھا, 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, کھجور اور پانی. 2 کھجوریں صبح کے وقت, 2 شام کے وقت, اور ایک پانی کا پیالہ صبح شام. یہ بھی نہ سمجھے کہ پانی بڑا وافر تھا, پانی بھی کئی کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا. اتنی تکلیف. تو ایک انسان ہی آئیڈیل ہو سکتا ہے دوسرے انسان کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنایا. قل انما انا بشر مثلکم. اگلی سورت اسی پہ اینڈ ہوگی. اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے, فوراً مرتبے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اشرف الانبیاء ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل ترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا یہ انسانیت کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب بشر ہے. آپ کو وہ والا نور ماننے سے آپ کی تنقیص ہی لازم آئے گی, کیونکہ آپ انسانوں سے نکال کے فرشتوں کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں. فرشتے تو گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھتے, اور انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ گناہ پر قادر ہے بچ جاتا ہے. یہ بڑی فضیلت ہے. اور پیغمبروں کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں, وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا, یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ کسی ایسی لذت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. قرآن میں ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا
یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. چونکہ زمین پر انسان آباد ہے، پیغمبر انسانوں میں سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات جو ایک آئیڈیل چیز تھی، اس کو انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا. بشر نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا اس کو کیوں بنا دیا؟ یہ ہمارا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. بھائی آٹا گوندا جائے گا تو ہلنا تو پڑے گا، دونوں میں سے ایک آپشن تو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ ٹھیک ہے بشر کو بنایا جائے. اب دیکھیں یہ بیماری کس شکل میں آئی اس امت کے اندر، اس کا ریورس ہو گیا. کافروں نے کہا نا کہ ایک بشر کو رسول بنا دیا. یہاں لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ رسول جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں، اندازہ کرو. حالانکہ اوپر آپ سن چکے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. اے نبی تم فرماؤ پاک ہے میرا رب، میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ بشر ہوں، رسول ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نبی ان سے فرماؤ میں بشر ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کافروں کا عقیدہ تھا. کافروں کا عقیدہ نہیں تھا. کافر اس اعتبار سے تو حق گو تھے کہ وہ مانتے تھے کہ یہ انسان ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو نہیں ماننا، لہذا نبی الاسلام کو نور من نور اللہ کہہ دو. بیماری ایک ہی ہے. کافروں نے کہا کہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ بشر ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہم بشر اس لیے نہیں مان رہے کہ فضیلت کم ہو جائے گی، لہذا یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ یہ بشر ہے، بشریت سے باہر نکال دو ان کو. اور وہ حدیث مسند احمد کی لے کے آتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ کے ہاں ہمیشہ سے ظاہر ہے پیغمبر ہوتا ہے. میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. شام کے محلات روشن ہو گئے. نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نور ہے. یہ روحانی ایک تجربہ تھا کہ آپ سے نور ظاہر ہوگا. یہ نور ہدایت ہے. قرآن میں بھی آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی. اس آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، نور ہدایت. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بنایا، گواہ بنا کر بھیجا، امت کے اوپر گواہ ہے، اور خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا، اور اللہ کے اذن سے ایسا سورج بنایا ہے جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے. یہ ساری باتیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہیں کہ آپ نور ہدایت ہیں. بخاری بھی نور ہدایت ہے، مسلم بھی، قرآن بھی، اہل بیت بھی، صحابہ بھی، سب نور ہدایت ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اسپیشی کی بات ہوگی تو نبی علیہ السلام انسان ہے، کیونکہ نور کو اگر زخم لگے تو خون نہیں نکلتا. نبی علیہ السلام کا خون نکلا. آپ کا بیٹا ابراہیم 2.25 سال کی عمر میں فوت ہوا، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے. آپ کے دانت غزوہ احد پہ شہید ہوئے، اتنا خون نکلا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. وہ ساری کیفیات جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں وہ آپ پر ہوتی تھی. فاقہ آتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، کھانا پینا کرتے تھے اور کھانے پینے کے بعد حاجت بھی ہوتی تھی. وہ ساری چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ اٹیچ تھی. اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو یہ کافروں نے جو بات کی نا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم کہ بشر کو رسول بنایا ہے،
جو اعتراض تم کر رہے ہو نا کہ بشر رسول کیوں بن گیا، تو اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اس نے بشر ہی کو رسول بنانا ہے. کیوں؟ وہ اب جواب آ رہا ہے. قل، اے نبی فرماؤ، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ضرور بالضرور ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے. یعنی زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں رسول آتا. اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر کسی کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ بضد ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے بشر نہیں ماننا، تو مسلمان نہیں ہے. ایون جو لوگ نور ثابت کر رہے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم بشر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. بالکل بشر ہونے کا انکار کرنا تو کفر ہے. نور بھی ہے لیکن نور وہ والا نہیں ہے 2 in 1 کہ فرشتے والی صفت بھی ہو اور انسان والی صفت بھی ہو. نہیں، وہ فرشتے ہیں جو کھانے پینے سے، سونے سے، ہر چیز سے بے نیاز ہیں. انسان کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں. وقتی طور پہ، موزانہ طور پہ ہو سکتا ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لیتے تھے. آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی. صحابہ کرام نے سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے. تو آپ علیہ السلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اچھا، یہاں تو ہونا چاہیے تھا مجھے کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں ہے. کتنے گیا دماغ میرا؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. تم میری جو نقل اتار رہے ہو نا کہ تم بغیر افطار کیے اگلا روزہ کنٹینیوس، تو تمہارا معاملہ الگ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ روحانی طور پر یہ سب کچھ کروا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز اٹیچ تھی، کھانے پینے کی آپ کو ضرورت تھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. اور ایکم مثلی کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں. یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ رسول اللہ کو عام انسان مانتے ہیں. جو نبی علیہ السلام کو عام انسان مانے وہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام اسپیشی میں انسان ہے، باقی کوئی چیز انسانوں والی نہیں ہے. انسانیت کو ناز ہے آپ کی کوالٹیز کے اوپر. بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان 2 مبارک آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. الفاظ ہیں کہ نماز کی حالت میں خشوع خضوع سے کھڑے ہوا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا، اگر پیچھے کوئی صحابی داڑھی کے ساتھ کھجلی کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو حضور کو نظر آ رہا ہوتا تھا. اب یہ اسپیشل پروٹیکشن تھی کہ آپ کی یہاں پہ آنکھ نہیں تھی پیچھے، لیکن آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. ہمیں تو بس اس سے آگے نہیں نظر آتا 180 تک، نبی علیہ السلام کو 360 نظر آتا تھا. اس کا مطلب ہے آپ عام انسان نہیں تھے. بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو عام انسان تو نہیں تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک پیالے میں ہاتھ رکھنے سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ نے وہ پانی پیا، مشکیزوں میں سٹور کیا، جانوروں کو بلایا، اور ابھی بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا. یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا لگ کر پتھر سے چشمہ نکلنے سے بڑا معجزہ ہے. کیونکہ پتھر سے تو چشمہ نکل آتا ہے، گوشت میں سے چشمہ نہیں نکلتا. اگرچہ وہ بھی ایک معجزہ تھا، لیکن اس کی پھر بھی کوئی فزیکل ریزن کسی اور شکل میں کوئی دکھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آیا نبی علیہ السلام سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، چند قدم آگے چلے، ہاتھ اوپر بلند کیا، پھر واپس کیا. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں ایسا عمل کیا جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی نماز کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھ خاص ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی
اس زمین پر وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہاں میں نے انگوروں کا ایک درخت یا بیل دیکھی، اس کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ اسے تمہارے لیے توڑوں۔ اب مجھے بتائیں، ایک شخص جو زمین پہ کھڑا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اسے اللہ تعالیٰ وہ خوشہ دکھا رہا ہے اور وہ اسے توڑنے بھی لگا ہے، تو یہ پھر عام ہاتھ تو نہیں ہے نا، عام آنکھیں تو نہیں ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، اور اگر میں تمہارے لیے توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے، جنت میں آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے دوبارہ اگائے گی۔ موت ایسی ذبح ہوئی ہے کہ نہ صرف آپ کو موت نہیں آنی بلکہ جو نعمتیں ہیں ان کو بھی موت نہیں آنی۔ اگر انہیں بھی موت آتی تو جنت میں آپ کو پھر محنت کرنی پڑتی، درخت اگانے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے موت ختم کر دی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی تھی، آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی اٹیچ تھیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے۔ پہلے نبی علیہ السلام کے باڈی گارڈ تھے، صحابہ کرام پہرا دیتے تھے، ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ہم آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کریں گے، نبی علیہ السلام نے پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملہ ظاہر کیا ہے، کس کس موقع کے اوپر اپنے نبی کو بچایا ہے، وہ آپ سیرت کے اندر اتنے واقعات آپ کو ملیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک عرابی آیا، اس نے وہ تلوار نبی علیہ السلام کے اوپر سونپ دی کہ تجھے اب میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ کانفیڈنس لیول دیکھیں جی، ایسا روب طاری ہوا، اس نے تلوار وہیں پھینک دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید تھی۔ پھر بخاری مسلم میں آئے کہ 12,000 کا لشکر تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر۔ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا چند اصحاب کے زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو 12,000 ہیں، قبیلہ حوازن تو شاہی کوئی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ناپسند فرمایا، سورہ توبہ میں آیا کہ پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ 12,000 کا لشکر بھاگ گیا، صرف 80 بندے رہ گئے نبی اسلام کے ساتھ، اور اس میں بھی بنو ہاشم جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ پیش تھے، جو آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث، آپ کے چچا تھے ایک حارث، ان کے وہ بیٹے تھے۔ انہوں نے نبی الاسلام کے خچر کی مہار پکڑی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں کافروں کی طرف۔ نبی الاسلام کا خچر سب سے آگے ہے، 80 بندے بھی حضور کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں آپ کی پناہ میں، اور آپ اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے زمین سے ایک کنکری کیونکہ مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، ان کے چہرے جھلس گئے، آنکھیں اندھی ہو گئی اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگ گئے۔ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اب یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت کے لیے جانا تھا، تو آپ علیہ السلام 2 درختوں کے پاس گئے اور ان کی شاخوں کو یوں پکڑا جس طرح کسی جانور کا کان پکڑا جاتا ہے نا، اور کہا کہ تم اللہ کے نبی کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تو وہ 2 درخت جڑوں سمیت چلتے ہوئے اکٹھے ہوئے، ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے رفع حاجت کی، اور جب آپ فارغ ہوئے تو وہ دوبارہ درخت واپس چلے گئے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ شریف میں قحط کی صورتحال تھی، ایک صحابی جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے جانور بھی ہلاک ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جاتے ہوئے دھوپ میں گئے تھے، واپسی پر بارش ہو رہی تھی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ بس بہت بارش ہو گئی، اب آپ دعا یہ کریں کہ صرف ہماری زمینوں پر بارش ہو، ہمارے گھر ٹپکنے شروع ہو گئے۔
بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے چہرہ اقدس اوپر اٹھایا اور یوں انگلی سے اشارہ فرمایا تو وہ بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مدینہ شریف کے رہائشی علاقے سے دور ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ رہائشی علاقے سینٹر میں ہوتے تھے، سائڈ پہ زمینیں ہوتی تھی. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ سے سنتا ہوں، کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے فرمایا چادر اپنی بچھا. چادر زمین پر بچھائی، نبی علیہ السلام نے بس ہوا میں یوں کیا اور اس چادر میں یوں رکھا اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. سینے سے لگایا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی چیز جو رسول اللہ سے سنتا تھا کبھی نہیں بھولا. آپ کو یاد نہیں رکھنی پڑتی تھی، یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام نے. اب یہ جو معجزات میں بھی ما فوق الفطرت یا ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی بات کرتے ہیں، کریمنگ پاور کسی کو دینا یہ تو اسباب میں بھی داخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ شروع میں نشانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کے لیے اللہ کے حضور جب دعا کی تو ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بھی سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ذکر ہوا ہے کہ قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے جس میں یہ سارے معجزات ایک جگہ جمع ہوئے ہیں جو بخاری مسلم باقی کتابوں میں آئے ہیں. اور مشکات کی 3ری جلد میں اگر آپ چلے جائیں نا تو جتنے میں نے آپ کو معجزات سنائے ہیں نا یہ سارے وہاں موجود ہیں، کوئی مسنگ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہیں. کئی واقعات ہیں بخاری مسلم میں جو مشکات کی 3ری جلد میں آپ کو اس چیپٹر میں ملیں گے کہ 10 بندوں کا کھانا تھا، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اپنا لعاب دہن ڈالا، 300 بندہ کھا گیا، سالن بھی اتنا ہے، اور جو آٹا گوندا گیا تھا جس میں سے روٹیاں نکالی جا رہی تھی بس نبی علیہ السلام نے کہا اس سے پردہ نہیں ہٹانا، وہ اتنے کا اتنا رہا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب نوالا منہ میں ڈالتے تھے تو نوالے سے ہم تسبیح کی آواز سنتے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام کی کہ ایک بندہ نوالا کھانے لگا اور اس میں سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی آواز آ رہی ہے، تو زندہ نوالا ہی آپ کھا رہے ہیں قسم کا. اچھا یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان اس بڑے لیول کا تھا کہ پھر انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھی. ان کے سامنے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات کی شکل میں ساری چیزیں سامنے ظاہر کر دی تھی. اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا تھا. آخرت کے حوالے سے یہ ہو سکتا تھا کہ کبھی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو جائیں کوئی، لیکن وہ والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا جو کمیٹڈ ساتھی تھے. اسی لیے حضور نے کہا تھا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو. ہاں یہ خطرہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یعنی یہ گریجولی کام ہوگا. شرک کی مجھے امید نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت یہ ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا. پھر وہ سٹارٹ ہوا ہے جنگ جمل صفین نہروان سے اور اینڈ کربلا کے اوپر، اور امت 2 ٹکڑے ہو گئی. وہ سارا کچھ ہو بھی گیا، لیکن نبی اسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ امت اب اس حوالے سے اپنا قبلہ درست رکھے گی. نبی اسلام کے جو جانسار ساتھی، جن لوگوں نے صرف نبی اسلام کی مبارک ذات کو ایک قبائلی لیڈر کے طور پر ایکسپٹ کیا تھا اور قریش کے غلبے کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک وار لارڈ کا قبضہ ہو گیا پورے عرب کے اوپر، وہ ایمان لے آئے. ان کا ایمان کنوکشن والا نہیں تھا، انہوں نے ایک سردار کی جیت کو ایکسپٹ کر لیا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ پھر فوج در فوج دین میں داخل ہوتے چلے گئے. اب ظاہر ہے فوج در فوج ہوئے، کئی لوگوں کو اللہ نے بعد میں استقامت بھی دے دی، ایمان پر مکمل وہ ٹک گئے، لیکن کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں رسول اللہ کی وفات کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا. مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، مرتدین ہو گئے،
لیکن جو جانسار ساتھی تھے جو شروع سے لے کے اینڈ تک اٹیچ رہے، ان میں سے کسی بندے نے رسول اللہ کی دعوت نہیں چھوڑی. یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمیں کوئی ایک بندہ ایسا بتاؤ جو رسول اللہ کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہو اور مرتے دم تک اٹیچ رہا، اور وہ حضور کے بعد مرتد ہو گیا ہو کہ یہ سارا فراڈ تھا. نیور. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام کے کریکٹر میں کوئی جھول نہیں تھا. رسول اللہ کی ذات کے اوپر اتنے کیمرے فٹ تھے، کسی اور بندے کے اوپر اتنے کیمرے فٹ نہیں تھے صحابہ کرام کی شکل میں. یہ جتنے مرتد ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قریش کے سردار کا، بنو ہاشم کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور چونکہ وہ قبیلے کا سردار پیغمبر بھی تھا تو مجبوراً انہیں کلمہ بھی پڑھنا پڑا. بعد میں اللہ نے استقامت بھی دے دی اور بعض لوگ دوبارہ واپس اسی کفر کی طرف چلے گئے. لیکن رسول اللہ کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے دعوی نبوت کیا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو حضور کی دعوت کی برکت کہ شرک کیسا سرزمین عرب سے ختم ہوا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد لوگ کافر ہو رہے ہیں لیکن مشرک نہیں ہو رہے. دعوی نبوت کر رہے تھے، بتوں کی پوجا دوبارہ نہیں کی انہوں نے. یعنی جو دعوی نبوت کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کی طرف سے آئے، یعنی بت سارے فارغ ہو گئے. تو اتنی برکت ضرور ظاہر ہوئی اس حوالے سے کہ جو لوگ مرتد بھی ہوئے ایٹ لیسٹ انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، بت پرستی کی طرف نہیں گئے. اور رہے یہ لوگ، ان کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن دارمی میں موجود ہے، نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد بھی لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین چھوڑ بھی جائیں گے. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کی مختصر جماعت اتنی کانفیڈنٹ، پیرلل میں نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے انٹرنل فتنوں کے اوپر قبضہ پایا، منکرین زکوٰۃ ہوں، مسلمہ کذاب ہو، بلکہ پیرلل میں رومنس کی طرف بھی فوجیں بھیجی، پرشینز کی طرف بھی. 2.5 سالوں کے اندر اتنا کچھ کر دکھایا کہ حضرت عمر کے دور تک معاملات بالکل سیدھے ہو چکے تھے. جنگ قادسیہ اور یرموک اسی سال ہوئی ہے جس سال حضرت ابوبکر فوت ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر نے کوئی 8-10 سال محنت کی ہے تو یہ رومنز اور پرشینز گرے ہیں. یہ تو تاج ان کے سر پہ سج گیا نا. ادروائز آدھا پرشیا تو فتح ہو چکا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں، اور رومن امپائر کی طرف بھی حضرت ابوبکر نہیں بھیجی تھی. اسی سال اگست کے مہینے میں ہوئی ہے جنگ یرموک، اور دسمبر میں جا کے جنگ قادسیہ ہوئی ہے 13 ہجری کے اندر، اور حضور کی وفات کب ہوئی ہے؟ 11 ہجری کے سٹارٹ میں. 13 ہجری کا مطلب ہے کہ 13 سالوں میں سپر پاورز گر گئی. اور اس سے پہلے بھی مکے میں 13 سال ہی تھے حضور کے، اس میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور اگلے 13 سال میں سپر پاورز بھی گر گئی. اور یہ حضور کو بتایا گیا تھا، مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں. اور اس کی تشریح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دکھایا گیا تھا آج تم اس سے نفع حاصل کر رہے ہو، رومنز اور پرشینز کے خزانے. وہ بریلویوں نے اسے روحانی بنا کے تو پتہ نہیں کیا نکال دیا، اور کیا رزلٹ نکالا وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. اس سے مراد تھا کہ میری امت کے لیے رومنز اور پرشینز کے خزانے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، فتوحات وہاں تک پہنچیں گی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.